اسی صورت کے اسی پارے کے آخر میں اللہ نے اس کائنات کی پیدائش کا مقصد بیان کیا. اللہ الذی سخر وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا سب اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیے، سب تمہاری خدمت کے لیے. تو ظاہر اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس کے لیے؟ پھر اللہ کے لیے. ساری کائنات ہمارے لیے، تو ہم کیا پیڑے کھانے کے لیے ہیں بھائی ہمیں کوئی اور مقصد ہے نا. تو غیر مسلم کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. وہ یہ تو کہتے ہیں یہ ساری کائنات ہمارے لیے، پھر ہم کس کے لیے؟ اس کا کوئی جواب. وہ کہتے ہیں ہم نائٹ کلب میں ناچنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، ہم عیاشی کے لیے. تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو اللہ نے یہ بتایا کہ سب تمہارے لیے، تو تم کس کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم میری اطاعت فرما برداری کے لیے پیدا ہوئے ہو. اسی پارے کے آخر میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اس کو دیکھا آپ نے کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بناتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں سے کہیں گے الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تمہیں ایسے بھول گئے ہیں جیسے تم اس دن کو بھول چکے تھے دنیا میں جا کے. تو بھائی جو آخرت کو جتنا یاد رکھتا ہے اللہ قیامت میں اس کو اتنا ہی یاد رکھے گا، سمجھ رہے؟ اور جو آخرت سے جتنا غافل ہے تو قیامت میں اللہ بھی اس کو عذاب میں ڈال کے اسی طرح بھول جائے گا، اس کی پرواہ اللہ کو بھی نہیں ہوگی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کی سختیوں سے ہمیں بچائے تو پھر ہمیں اس دن کو یاد رکھنا چاہیے.